وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور تمام دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، آج کا یہ پروگرام ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جس پر قرن اول سے نہ کبھی کسی نے کمپرومائز کیا ہے، نہ دور حاضر میں کر رہے ہیں ہمارے اکابرین، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کوئی کرے گا۔ یہ قرن اول سے ایک ختم نبوت سنجیدہ اور بڑا لطیف مسئلہ ہے۔ اسی کے حوالے سے میں دو چار چند جملے آپ کی خدمت میں رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، پیارے آقا کا دنیا میں تشریف لانا بھی نرالا اور دنیا سے جانا بھی نرالا۔ دنیا میں آنا نرالا کیسے؟ کہتا مولوی جی یہ تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں آنا نرالا، اس لیے کہ جب پیارے آقا دنیا میں آئے تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ محبوب اب تیرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لیکن جب دنیا سے گئے تو یہ نرالا کیسا؟ میں نے کہا جی ہاں، جب پیارے آقا دنیا میں آئے تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، پیارے آقا کا دنیا میں آنا نرالا۔ جب پیارے آقا دنیا سے گئے تو دنیا سے جانا بھی نرالا۔ وہ کیسے؟ اس وجہ سے کہ جب پیارے آقا آئے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب دنیا سے گئے اللہ نے صحابیت کا دروازہ بند کر دیا کہ پیارے آقا کے جانے کے بعد اب کوئی نیا صحابی نہیں بنے گا۔ کیوں کہ جس ذات کو دیکھ کے صحابی بنا کرتے تھے وہ ذات ہی نہیں رہی تو نیا صحابی کیوں نہیں آئے گا؟ میرا یہ عقیدہ ہے، میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا پکا ٹھکا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا کے بعد کوئی نیا صحابی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس نے بہاروں کو صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ خود سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پرتو رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ رفت میں اول، عفت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں ختم نبوت پہ، عقیدہ ختم نبوت پہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ دکان پہ جاتے ہیں اور دکاندار سے کہتے ہیں کہ بچے کے لیے کپڑے دے دو، وہ پوچھتا ہے کتنے سائز کے چاہیے، آپ کہتے ہیں جی 0 میٹر۔ بچے کا تقاضا یہ ہے اس وقت کا کہ 0 میٹر کے بچے کو کپڑے چاہیے۔ توجہ میری جانب رہی، انشاءاللہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی، عقیدہ ختم نبوت آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بچہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں جی بچے کے لیے کپڑے چاہیے۔ دکاندار پوچھتا ہے بچہ کتنے سال کا ہے؟ بچہ 2.5 سال کا، 2 سال کا ہے۔ اب بچے کا تقاضا یہ ہے کپڑوں کا کہ اس کو 2 سال کے 2.5 سال کے کپڑے پہنائے جائیں۔ بچہ اور جوان ہوا، جاتے ہیں جی بچہ 5 سال کا ہو گیا، اس کے مطابق اس کو کپڑے دے دیجیے۔ ایک وقت آتا ہے آپ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، بچہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، پھر جو ناپ اس کا سوٹ کا ہوتا ہے وہ مرنے تک چلتا ہے، اس کے بعد کوئی نیا ناپ، کوئی نیا سوٹ کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، تو اس وقت اس دور کے لحاظ سے جو تقاضے تھے کائنات کے، اللہ رب العزت نے ان تقاضوں کے لحاظ سے اس شریعت کی جو ضرورت تھی، اس رسالت کی جو ضرورت تھی، وہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ جب کائنات تھوڑی سی اور جوان ہوئی تو اس
تقاضے بڑھے، شریعت کی ضرورت بڑھی، تو اللہ رب العزت نے اس دور کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ تقاضے دے کر، شریعت دے کر، نبوت دے کر بھیجا۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بڑھے، ضروریات بڑھی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دے کر بھیجا۔ کائنات اور جوان ہوئی، تقاضے بڑھے، ضروریات بڑھی، احکام بڑھے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے مطابق نئی شریعت دے کر بھیجا، نئی رسالت دے کر بھیجا، نئی نبوت دے کر بھیجا۔ ایک وقت آیا جب کائنات اپنے جوبن پہ پہنچی، اپنی جوانی پہ پہنچی، اب اس نبوت کی ضرورت تھی، اس رسالت کی ضرورت تھی، اس کتاب کی ضرورت تھی کہ جس کتاب نے قیامت تک چلنا تھا، اس رسالت کی ضرورت تھی کہ جو رسالت قیامت تک کے لیے کافی ہو، اس کتاب کی ضرورت تھی کہ جو کتاب قیامت تک کے لیے چلنی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے در یتیم کو قرآن دے کر بھیجا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب اب تجھے میں نے رسالت دے دی، یہ وہ رسالت ہے جس رسالت کے بعد کسی رسالت کی ضرورت نہیں، تجھے قرآن دے دیا، یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کے بعد کسی قرآن کی ضرورت نہیں، تجھے کتاب دے دی، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ محبوب تجھے نبوت دے دی، اس نبوت کے بعد قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ۔ انبیاء کی شریعت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔